السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سمے ہمارے سامنے مکن پور شریف کے صدر مفتی ابو الحماد محمد اسرافیل صاحب موجود ہیں، اور ہمارے ملک میں کرونا کی وجہ سے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور چند لوگوں کو ایک جگہ ہونے سے حکومت نے منع کر دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کو جرم قرار دیا ہے۔ چلیے جانتے ہیں کہ ایسے حالات میں مسلمانوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جمعہ کی نماز اور جماعت کا کیا حکم ہے۔ چلیے جانتے ہیں مفتی محمد اسرافیل صاحب سے، جو کہ مکن پور شریف کے صدر مفتی ہیں۔ میرا سوال ہے کہ ایسے حالات میں جمعہ اور جماعت کا کیا حکم ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کرونا وائرس ایک وبا ہے، اور اتنا یہ مہلک وبا ہے، اس قدر خوف اور ہراس پیدا کیے ہوئے ہے، دنیا میں ایک ڈر کا ماحول ہو گیا ہے، پوری دنیا ایک طریقے سے لاک ڈاؤن ہے۔ تو ایسے حالات میں مذہب اسلام میں ہر چیز کی رہنمائی ہے۔ الدین و یسرن، ہمارا دین اسلام بہت آسان ہے، اس میں ہر معاملے کا سلوشن ہے، ہر معاملے کا کوئی نہ کوئی نعم البدل ہے۔ جمعہ فرض ہے، جماعت واجب ہے، لیکن یہ جمعہ اور جماعت سب پہ فرض نہیں ہے، سب کے لیے واجب نہیں۔ مذہب اسلام میں مسافر کے لیے، مریض کے لیے، بعض ناگفتہ بے حالات میں نہ جمعہ فرض ہے نہ جماعت فرض ہے۔ ہم لوگ تمام مسلمانوں کو اپنے اعلانات میں، اپنی تحریروں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے گھر میں رہیں، سوشل ڈسٹینشن برقرار رکھیں، سماجک دوری بنائے رکھیں، اور ایسا کرنے کا اشارہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی مشکل حالات میں دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب ایک فتنہ، ایک وبا، ایک آزمائش کا دور آئے گا، جس میں جو گھر میں بیٹھا ہوگا وہ زیادہ محفوظ ہوگا اس سے جو کھڑا ہوگا، جو کھڑا ہوگا وہ زیادہ محفوظ ہوگا اس سے جو چل رہا ہوگا، جو چل رہا ہوگا وہ بھی زیادہ محفوظ ہوگا اس سے جو دوڑ رہا ہوگا، اور سب سے زیادہ محفوظ وہ ہوگا جو زمین کے پیٹ میں چلا گیا ہوگا، سوراخوں میں، بلوں میں، اپنے خصوصی کمروں میں، حجروں میں جو چھپ گیا ہوگا وہ سب سے زیادہ محفوظ رہے گا۔ تو یہی میں سمجھتا ہوں طبی ماہرین، اور اس میں ہر قسم، ہر مذہب کے ماہرین طبہ کے قول کے مطابق یہ وہ دور ہے کہ مسلمان اپنے گھروں میں رہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں بہت زیادہ بارش ہوئی، شدید بارش ہوئی، اتنی زیادہ بارش ہو گئی کہ سڑکوں پہ کیچڑ اور پھسلن ہو گئی۔ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے، صحابہ سے، اپنے مخاطبین سے ارشاد فرمایا، صلوا فی رحالکم صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اپنے مسکنوں میں نماز پڑھو۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ عبرت اور درس مل رہا ہے، عبرت مل رہی ہے، نصیحت مل رہی ہے کہ آج کی تاریخ میں ہم کو اپنے گھر ہی میں رہ کے نماز پڑھنا چاہیے۔ جمعہ بھی بند نہیں ہونا چاہیے، جماعت بھی نہیں بند ہونی چاہیے۔ مسجد کا جو عملہ ہے، اسٹاف ہے، 3 4 5 لوگ جو بھی ہیں، وہی اذان دیں، وہی نماز قائم کر لیں۔ اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اکثر درگاہوں پہ لوگوں کا آنا جانا ابھی بھی لگا ہوا ہے، لیکن کافی لوگ درگاہ پر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور گورنمنٹ کی چیزوں کی باتوں کا فرمان جو جاری ہوا ہے اس کو نہیں مان رہے ہیں، اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اس پر آپ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، آستھا اور عقیدہ اپنی جگہ ہے۔ شریعت کا حکم جو ہے مزارات پہ جانے کے لیے صرف اتنا ہے کہ مزار پہ جانا مستحب ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ صرف مستحب ہے۔ تو ایسے مشکل دور میں
جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے لاک ڈاؤن ہے، حکم امتناعی جاری کر دیا گیا ہے، راستے پہ چلتے پھرتے پائے جانے پہ سزا مقرر ہو گئی ہے، درگاہ شریف جانا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے مکن پور شریف میں تو بالکل درگاہ کو بھی لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں درگاہ شریف پہ زیارت بند ہے، صرف درگاہ کا جو عملہ ہے، جو کارندے ہیں، جو محتمم باڈی کے 2-4 لوگ ہیں، وہی دیکھ ریکھ کے لیے وہاں ہیں، باقی ایک دم لاک ڈاؤن ہے۔ لیکن ابھی جو ہے، جو ابھی تہوار چل رہا ہے، ابھی نو درگا، یہ جو پوجا چل رہی ہے شیوراتری کی، تو اس پوجا میں ہندو سماج کے لوگ بھی مندروں میں، دیکھیے درگاہ میں بھی ہندو سماج کے بہت سے لوگ آتے ہیں، کافی لوگ آتے ہیں، درگاہ میں بھی آتے ہیں، ہماری درگاہوں میں بھی لوگ آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، لیکن آج کی تاریخ میں درگاہ شریف میں آنا بند کر دیا گیا ہے اور سب کو منع کر دیا گیا ہے کہ آپ اپنی شردھا، اپنی عقیدت اپنے گھروں سے ظاہر کریں، دعا وہیں سے کر لیں، درگاہ شریف نہ آئیں۔ اچھا، ایک کمنٹ اور کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ہندوستان کا ذمہ دار شہری نہیں ہے، اس پر آپ کا کیا بیان ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات تو بالکل غلط ہے، بالکل ہی غلط ہے کہ مسلمان ذمہ دار شہری نہیں ہیں۔ اگر مسلمان ذمہ دار شہری نہیں ہوتے تو ہمارے ہندوستان کے سارے علماء کرام، سارے پیران اعظام، سارے مفتیان اعظام، سارے جتنے مسجدیں ہیں، مسجدوں کے بڑے بڑے جو امام ہیں، سب نے اعلان کر دیا ہے کہ حکومت کے اس عمل میں ہم ساتھ ہیں۔ سب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ عام مسلمان مسجدوں میں نہ آ کر اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں، بس مسجد کا عملہ اذان دے گا اور وہی نماز پڑھ لے گا، آپ اپنے گھروں میں جماعت کریں، جمعہ قائم تو نہیں کر سکتے ہیں گھر میں، جمعہ کے بدلے تنہا وہ بھی تنہا ظہر پڑھ لیں۔ اچھا، اور اگلا میرا سوال یہ ہے کہ مکن پور شریف کے صدر مفتی ہونے کے حیثیت سے آپ پورے سلسلے عالیہ مداریہ اور ہندوستان کے سارے مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم سارے اہل وطن کو، خاص طریقے سے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے اسلام کے جرنیل صحابی تھے، انہوں نے شام کی فتح میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا اور وہ وہاں کے حاکم قرار دیے گئے۔ ان کے دور حکومت میں ملک شام میں وبا ایک پھیل گئی اور وہ وبا طاعون اور پلیگ کا مرض تھا، بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس وقت آپ نے ایک صحابی نے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صحابی کی بات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ طریقے سے رسول اللہ کی بات کا ہی عکس ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وبا جو طاعون کا مرض ہے، یہ وبا ہے، یہ وبا ان هذه الوبا کالنار، یہ وبا آگ کے طریقے سے ہے، وقودها انتم، اور اس کا ایندھن تم لوگ ہو۔ اگر تم اس وبا سے بچے نہیں، الگ نہیں ہوئے، تو یہ آگ تمہیں کھا جائے گی۔ فتفرقوا، ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں چلا جائے، الگ الگ ہو جائے، تاکہ یہ آگ جب کسی خوراک کو نہیں پائے گی، اپنے ایندھن کو نہیں پائے گی، تو اپنے آپ بجھ جائے گی۔ تو یہ کرونا وائرس آگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور اس کا ایندھن انسان ہے۔ اس کا ایندھن نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے، بلکہ انسان ہے۔ جو بھی اس کے چپیٹے میں آئے گا، اس کے لپیٹے میں آئے گا، یہ وبا اس کو کھا جائے گی۔ تو ہماری طرف سے تمام مسلمانوں کو پیغام ہے کہ اس وبا سے، اس آگ سے بچنے کے لیے آپ لوگ حضرت عمرو بن عاص کے قول کے مطابق اپنے اپنے گھروں میں رہیے، اپنے جان کی حفاظت کیجئے، اپنے محلے کی حفاظت کیجئے، اپنے سماج کی حفاظت کیجئے، اپنے ملک کی حفاظت کیجئے۔ اپنے ملک کو بچانا ہے، کورونا وائرس کو ہرانا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کو، آپ کا یہ جان کر بہت اچھا لگا، آپ کی رائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔